حالانکہ یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ تم لوگ اگر مجھ کو پاگل دیوانہ نہ سمجھو تو میں تم کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھ کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو سب نے کہا کہ آپ سٹیا گئے ہیں، عقل سے جو ہے آپ بالکل بوڑھے ہونے کی وجہ سے عقل آپ کی چلی گئی ہے۔ بچوں نے کہا، نواسے نواسیوں نے، پوتوں نے کہا۔ یہ بات دیکھیے یہاں پر روک کر کے میں عرض کرتا ہوں، جب یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں تھے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیے کیا حکمت اور کیا مصلیحت ہے، ہر کام میں حکمت مصلیحت ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو باپ کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، فریب کر کے یوسف علیہ السلام کو گاؤں سے باہر لے کر کے گئے، گاؤں سے باہر لے کر کے گئے، کنویں میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے، کنویں میں ڈالا ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہیں ہوا ابھی۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا کنعان کے بالکل بستی کے 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر کنویں میں ہے، یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی آزمائش اور ابتلا کا دور ختم ہو گیا تو کنعان اور مصر کے درمیان لکھا ہے کہ فاصلہ 250 کلومیٹر ہے۔ جب اللہ نے چاہا تو کنعان کے بستی کے باہر کنویں میں ہے، معلوم نہیں ہو رہا، اللہ کو منظور نہیں ہے، ابھی امتحان کا دور شروع ہوا ہے۔ اور جب اللہ کو منظور ہوا کہ یوسف علیہ السلام والد صاحب کے بارے میں اطلاع مل جائے تو 250 کلومیٹر دور سے یوسف علیہ السلام کی خبر اور خوشبو معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ کو جب منظور نہیں تھا معلوم نہیں ہوا، اور نہ یعقوب علیہ السلام نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، نہ مصر کے کنعان کے باہر گئے ڈھونڈنے کے لیے کہ چلو میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈوں، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام کے بھائی 250 کلومیٹر دور سے روانہ ہوئے اپنے باپ سے ملنے کے لیے تو وہاں کی خوشبو اب یعقوب علیہ السلام کو محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پھر بھائی لوگ آئے، بھائیوں نے سلام کیا، خیریت معلوم کی، اور خوشی خوشی میں سب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ترقی کے بارے میں، عروج کے بارے میں، بادشاہ بننے کے بارے میں یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ ابا حضور بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ یوسف علیہ السلام تو مصر کا بادشاہ بن گیا ہے، آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہاں پر ایک بات دیکھیں بڑی ہی عبرتناک ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا کس حال میں ہے، صحت کیسی ہے، اور جو ہے اس کا چہرہ پہلے جیسا خوبصورت ہے یا مرجھا گیا ہے، کیا حال ہے اس کا، یہ نہیں پوچھا۔ بیٹوں سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ تم نے یا یوسف علیہ السلام کو کس حال میں پایا؟ تو بیٹے سمجھ نہیں سکے یعقوب علیہ السلام کی بات کو، تو کیا کہنے لگے، ابا حضور وہ تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا، مصر کا بادشاہ ہے، وہ حکومت چلا رہا ہے، اس کے اشاروں پر جو ہے، اس کے اشاروں پر ایک فوج تیار ہو جا رہی ہے، اس کے اشاروں پر ادھر سے ادھر ہو جا رہا، مصر کے اندر ہلچل مچ جا رہی ہے، جب وہ چلتا ہے تو آگے پیچھے فوج ہوتی ہے، آگے پیچھے سیکورٹی گارڈ ہوتی ہے، وہ تو بڑی شان والا بن گیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، بیٹا میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، مقام اور ترقی اور عہدہ منصب نہیں پوچھ رہا ہوں، تم نے اس کو کس حال میں پایا؟ بچوں جو پوچھ رہے ہیں تو بیٹے نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کئی مرتبہ پوچھنے کے بعد بچوں نے یہی کہا کہ وہ تو بہت بڑے عہدے پر فائز ہو گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تم نے دین کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام کو کیسا پایا، تم نے دین کے اعتبار سے ان کو کیسا پایا؟ تو تمام بیٹوں نے کہا کہ ابا حضور وہ تو دین ابراہیم پر قائم ہے، اس کو اسلام پر ہم نے پایا، دین پر ہم نے پایا، اللہ کا فرما بردار پایا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اب اللہ کی نعمت میرے اوپر مکمل ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اب میرے اوپر اللہ کی نعمت مکمل ہوئی ہے، میرا بیٹا دین پر ہے، دین ابراہیمی پر قائم ہے، یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ اب میں ایک بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں بات کو، اگر ہمارا بچہ کمانے کے لیے باہر چلا گیا تو باہر جب جاتا ہے تو وہاں سے کوئی پیغام لے کر کے آتا ہے، یا ہمارا بچہ ملک کے کسی حصے میں تعلیم کے لیے کمانے کے لیے جاتا ہے
تو ہم اپنے بچوں کے بارے میں جب خبر آتی ہے یا فون آتا ہے یا کوئی قاصد آتا ہے تو ہم کبھی کسی کا اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کے دیکھیے، سوچئے، کبھی ہم لوگ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم نے ہمارے بچے کو کس حال میں پایا، ہمارے بیٹے کو تم نے کس حال میں پایا، دین کی حالت میں تم نے پایا، بددینی کی حالت میں تم نے پایا، میرا بیٹا کیسی زندگی گزار رہا ہے، دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا وہ بددینی کے عالم میں ہے؟ ہمارے بہت سے نوجوان امریکہ، آسٹریلیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر کے زندگی گزار رہے ہیں، آوارگی کی حالت میں، آزادی کی حالت میں، فحاشی کی حالت میں، دین سے بددین ہو کر کے۔ یہاں تک کہ ہمارے بہت سارے نوجوان، میں ہمارے بولے تو جگتیال کے نوجوان نہیں، کہیں سمجھیں گے آپ کہ ان کو کیسا معلوم ہوا، میں چونکہ کتابوں میں پڑھتا ہوں کہ بہت سارے نوجوان، چاہے ہمارے ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، باہر ملکوں میں جا کر کے شراب کے ہوٹلوں میں ملازمت کرتے ہیں، یہاں تک کہ خنزیر کا گوشت جہاں تک بکتا ہے ان ہوٹلوں میں جا کر کے ہمارے بہت سارے نوجوان وہاں جا کر کے ملازمت کرتے ہیں، اور وہاں کی گوری چمڑی والی لڑکیوں کے فریب میں مبتلا ہو کر کے اپنا دین اسلام ترک کر دیتے اور ان کے پیچھے زندگی گزارتے، دین چھوڑ دیتے، اسلام چھوڑ دیتے۔ لیکن ہم کو کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے۔ ہم یہ پوچھتے کتنا کما رہے ہو؟ جب ہمارا بچہ اس کا پیغام آتا، فون آتا، ہم یہ پوچھتے کہ تمہاری نوکری کیسی ہے، تمہاری تنخواہ کتنی ہے، تم جو ہے کتنا کما رہے ہو، یہ ہم پوچھتے۔ لیکن شاید باید اللہ کے بندے ہوں گے ایسے، میں یہ نہیں کہتا، شاید باید ایسے لوگ ہوں گے جو یہ پوچھتے ہوں گے بیٹے زندگی تمہاری کیسی گزر رہی ہے، دین اسلام پر تم زندگی گزار رہے ہو یا آوارگی اور فحاشی کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہو؟ تم دین اسلام پر قائم ہو؟ دیکھو میں تم سے، گھر کے لوگ ان سے اگر یہ کہیں، مثال کے طور پر کسی کا شوہر ہے تو بیوی یہ کہے، دیکھو میرے سرتاج، میرے مزاجی خدا، آپ کو میں دین پر دیکھنا چاہتی ہوں، بیوی یہ کہے میں آپ کو دین پر دیکھنا چاہتی ہوں، آپ وہاں جا کر کے بددین مت ہونا، آپ دین کو ترک کمر کر دینا، بلکہ آپ دین پر قائم رہنا، اگر پیسہ آئے تو آنے دو، نہ آئے تو ویسے واپس آ جاؤ، لیکن اپنے دین کو مت چھوڑنا۔ بہن اپنے بھائی کو کہے، بھائی جو ہے اپنے بھائی کو کہے، باپ اپنے بیٹے کو کہے، دیکھو بیٹا تم جا رہے ہو باہر لیکن تم دین پر قائم رہنا، دین کو ترک مت کرنا، پیسے اگر ملے تو ملنے دو، اگر تنخواہ اچھی ملے تو ملنے دو، نہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں، تم دین پر قائم رہنا۔ سب سے تمہارا اولین جو تمہارا جو کام ہوگا وہ یہ کام ہوگا کہ تم دین پر قائم رہنا، دین کو چھوڑنا مت۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، آپ بتائیے یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور نبی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ تم نے یہ یوسف علیہ السلام کو کس حال میں چھوڑا، اور جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، مرنے لگے، تو تمام بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو پوچھ رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو تمام بچوں نے کہا کہ ابا حضور آپ کے بعد ہم آپ کے معبود کی، ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی ہم عبادت کریں گے۔ آپ ہمارے بارے میں ایسا گمان کر رہے ہیں؟ ہم آپ کی اولاد ہیں، آپ کو ہمارے بارے میں ایسا گمان ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد ہم بدل جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تمام بیٹوں سے عہد لیا۔ آج ہم بتائیے ہمارے بچے بغیر ٹوپی کے مسجد میں آ رہے ہیں، تربیت اس کی نہیں ہو رہی، اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں پوچھ نہیں رہے ہیں۔ ہم کو یہ تو فکر ہے اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالنا، اچھے سے اچھے ٹیوشن کا انتظام کرنا، اچھے سے اچھے ٹیچر کا انتظام کرنا، اچھی تعلیم ہو، اچھی کمائی ہو، لیکن یہ ہم کو فکر نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم اس اسکول میں کیسی ہو رہی ہے۔ کافرانہ ماحول میں، مشرکانہ ماحول میں اس کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے۔ عیسائی اسکولوں میں ہم ڈال رہے ہیں، عیسائی اسکولوں میں ہمارے بچوں کی کیسی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی فکر نہیں ہے۔ بس ہم ٹائی، سوٹ بوٹ ڈال کر کے، پاؤڈر سوڈر لگا کر کے
اسمارٹ بنا کر کے اس کو ہم اسکول بھیج دے رہے ہیں. وہاں جا کر کے بچے کے کس ماحول میں تربیت ہو رہی, دین پہ قائم رہا نہیں رہا, اس کا کافرانہ اور مشرکانہ ماحول میں اس کی تربیت ہو رہی, اس کے بارے میں ہم کبھی بھی خبر نہیں رکھتے. ہمارے بچے اس ماحول میں جا کر بدل جا رہے ہیں, اس کے ذہنوں کو بدل دیا جا رہا, اس کے دماغ کے اندر کفر اور شرک کا بیج ڈال دیا جا رہا, اور اسی بیج کا نتیجہ ہوتا آگے جا کر کے دیکھیے اس کے ماحول, اس کے حالات کو دیکھیے. اس لیے یہ چونکہ مختصر وقت رہتا, اس مختصر وقت میں زیادہ بات کرنا مشکل ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کی خبر لیجئے. بہت برا وقت آنے والا ہے, برا وقت آنے والا نہیں, آ گیا ہے. ہر طاقت, پوری دنیا کی طاقت, خصوصاً ہندوستان کی طاقت مسلمانوں کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے بڑی منظم طور پر متحد ہو گئی ہے. مسلمان بچوں کو نشہ آور چیزیں پلا کر, کھلا کر, آوارہ بنا کر, عیاش بنا کر ان کے دین و ایمان سے ان کو محروم کرنے کی بڑی منظم سازش اور کوششیں چل رہی ہے. اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے, جیسی فکر اور جیسی سوچ یعقوب علیہ السلام کی تھی اور یوسف علیہ السلام کی 40 سال 50 سال پرانی فکریں ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی, اسی طریقے سے اپنے بچوں کے بارے میں ہم کو بھی فکر کرنا ہے, سوچنا ہے. جس اسکول میں ہم نے بچے کو ڈالا ہے اس اسکول میں کیسی تعلیم ہو رہی, کیسی تربیت ہو رہی ہے, جا کر کے اس کی خبر کرنا, اس کی فکر کرنا, یہ میری ذمہ داری ہے. ورنہ آگے چل کر کے برا ماحول ہوگا, ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے, روئیں گے, چلائیں گے, گر گرائیں گے کہ تو کیوں پیدا ہوا, تو پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا. یہ نوبت نہ آئے. اس لیے یعقوب علیہ السلام کی سنت پر ہم کو, آپ کو, سب کو عمل کرنا ہے اور اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا ہے. یہ چند باتیں جو بعد میں کہی گئی ہیں یہ اگرچہ مضمون سے متعلق نہیں ہے, لیکن چونکہ یعقوب علیہ السلام کا جو دین کے بارے میں جو فکر تھی اس فکر کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, و نشہد ان لا الہ الا انت.